نفس چونکہ انسان اس کو اپنا سمجھتا ہے، نفس کی خواہش اگر نہ مٹائی جائے، خواہش نفس کو روکا نہ جائے تو وہ اس سے دل کی موت ہو جاتی ہے، اور دل مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے دل زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، سننے کا کام زندہ لوگوں کا ہے، مردے نہیں سنتے۔ حضرت فرما رہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سننے کا کام زندہ لوگوں کا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی، دین کی اور حق کی بات سنتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو نہیں سنتے وہ مردہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور انسان کے دل پر برے خیالات کا تھوڑا اثر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا اثر بھی اگر برے خیالات کا انسان کے دل پر آئے، وہ تھوڑا اثر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یعنی بات ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بات غور کرنے کی ہے، کلام الہی بھی بندہ سن سکتا ہے۔ رب نے جو فرمایا، ایک تو قرآن ہے، آپ کسی سے پڑھ کے سن سکتے ہیں، بات اتنی ہی نہیں ہے، انسان ولایت کے ایک ایسے مرتبے پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے لگتا ہے، اسے دنیا کی بات سنی نہیں آتی۔ اسی لیے تو حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت کے قول کو سمجھ نہیں پائے لوگ اور نادانی میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں 40 سال سے میرے رب سے بات کر رہا ہوں، اس کی سن رہا ہوں۔ اگر کسی نے دل کی دھڑکن میں سننے کا دروازہ بند کر دیا، دل کو عادت ہے سننے کی، کلام الہی رب کی بات سننے کا دروازہ اگر کسی نے بند کر دیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ نفس کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ دل کا دروازہ بند کرے تو نفس کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور نفس شیطان کی سنتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر انسان کے دل پر شیطان نہ منڈلاتے، شیطان انسان کے دل پہ منڈلاتے رہتے ہیں، یعنی جس طرح ہر دن میں 360-62 مرتبہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر مومن کے دل پہ فرماتا ہے، ہر لمحہ شیاطین انسان کے دل پہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی مقام پر اگر کوئی کھانا رکھ دیا جائے تو جانور چرند پرند آتے رہتے، ایسے ہی ایمان جس کو شیطان بجھا دینا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے مومن کے دل میں، تو اس لیے بار بار شیاطین آتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر انسان کے دل پر شیطان نہ منڈلاتے تو وہ آسمانوں میں عالم ملکوت کو دیکھ لیتے۔ اسی لیے تو بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نظر اٹھاتے لوح محفوظ پہ نظر پڑ جاتی تھی، تو عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھ کر اس کے مطابق لوگوں کو خبر بھی دیا کرتے تھے اگر ضرورت ہوتی، ان کا وہی کام نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو جیسے کہ علم و اطلاع ہے، درس تصوف 15 روزہ ہماری یہ محفل بروز ہفتہ منعقد کی جاتی ہے، اور اس میں عوارف المعارف سلسلے سہروردیہ کے عظیم بزرگ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے درس تصوف پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 5 ہماری نشستیں ہوئی ہے، اور یہ 6ٹھی نشست ہے الحمدللہ۔ ابتدا میں اس کتاب کے آغاز میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی اہمیت پر گفتگو فرمائی، اور علم قرآن پاک اور حدیث شریف سے ہوتا ہے اس پر تبصرہ فرمایا۔ پھر
علم دین کی ایک مثال بارش سے دے کر بتائی کہ آسمان سے برسنے والا پانی زمین پر اترتا ہے تو زمین اس سے ہری بھری ہو جاتی ہے اور چٹیل میدان میں آ جاتا ہے جہاں پہ پانی کو زمین جذب کر کے روکے رکھتی ہے، یا پھر پہاڑوں اور پتھروں پر بارش ہوتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے۔ تو علم اور دل، انسان کے دل کے متعلق بتایا کہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو علم دین کو جذب کر لیتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جذب کر کے علم دین کا گویا کہ ایک سمندر بن جاتے ہیں، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر چٹان ہوتی ہے کہ چٹان پر جب پانی آتا ہے تو وہ بہہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری تفصیلات حضرت نے بیان فرمائی تھی۔ آج قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی تھی، اس میں جو ذکر آیا ہے دل کا، اس دل کے کیفیتیں کیا ہوتی ہیں، دل میں کس قسم کے ارادے ہوتے ہیں، وہ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یعنی قرآن مجید اللہ کے کلام میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی قلب جس کے پاس ہوتا ہے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور جس کے پاس دل نہیں ہوتا وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دل کا مطلب کون سا دل؟ ویسے ہمارے دین میں، دین اسلام میں دل کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی یہ کہ وہ انسان کا دل، جس پہ دل بولا جاتا ہے، قلب جس کو کہتے ہیں، اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار بدلتا رہتا ہے، اس کے ارادے، اس کی کیفیتیں بدلتے ہیں۔ عربی میں اصل میں قلبہ یقلیب قلباً کا معنی پلٹنا، اور تقلیب کا معنی پلٹانا۔ تو دل کے ارادے بار بار پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ دوسرا، قلب جو عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے کون سا دل مراد ہے؟ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے انسان کے دل میں، جسم میں، تو اس کو دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث شریف ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی جسد آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یعنی انسان کے جسم میں، سینے میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اچھا ہو تو سارا جسم اچھا ہوتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور وہ کون سا جسم کا ٹکڑا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ دل ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا دل اچھا ہو تو اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء سب کچھ صحیح ہوتے ہیں۔ اگر دل بگڑ جائے تو سوچنے کی فکر بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، تصور بدل جاتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے دل کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اولیاء کرام، بزرگان دین، اپنے تعلیمات میں دل کی اہمیت کو ذکر کرتے ہیں، دل کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ہم کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، بعض احادیث پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومن کے دل پر ہر دن تقریباً 360 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ تو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کے مومن کے دل، انسان کے جسم میں قلب بنایا، دل بنایا، اس دل کو رب تبارک و تعالی اتنا پسند فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دل کو کتنا پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دل کدورتوں سے، برائیوں سے، نفرتوں سے اور بدماشیوں سے، ہر طرح کی چیزوں سے اس کو دور رکھنا اور پاک رکھنا چاہیے، تبھی دل انسان کے کام آتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلام میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہو۔ تو اب دل کی تشریحات کیا کیا کس کس طریقے سے کی گئی ہیں، اس کی وضاحتیں ہیں، اس سے متعلقہ باتیں ہیں، اس کی کیفیتیں ہیں دل کی، وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں
کہ ایسا دل یعرف آداب الخدمتی و آداب القلب، یعنی وہ دل جو خدمت کے آداب اور دل کے آداب کو جان لیتا ہے، یعنی انسان کا دل اس قابل ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ کام صحیح کیا کرنا ہے، غلط سے کیسے بچنا ہے۔ ادب کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر محفل کا ادب، بات کرنے کے آداب، آرام کرنے کے آداب، بولنے کے آداب، جاگنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، یعنی ہر کام کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ سلیقہ اور طریقہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اولیاء کرام نے اس کو سکھایا، وہ طریقہ جو آدمی کا دل جان لیتا ہے وہ دل کامیاب ہوتا ہے، اور اس دل کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے فائدہ ہوتا ہے۔ دل میں ادب نہیں، اخلاق میں ادب نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ فالقلب اذا ذاق طعم العبادہ عتق من رق الشہوہ، یعنی انسان کا دل جب عبادت کی لذت چکھ لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے، جیسے کھانے کی لذت، پینے کی لذت، آنکھوں کی لذت، کان کو سننے کی لذت ملتی ہے، زبان کو چکھنے کی لذت ملتی ہے، ایسے ہی عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے۔ ایمان کی لذت جس کے دل میں آ جاتی ہے وہ دل کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ایمان کی لذت جس کے دل میں آتی ہے وہ لذت کی مٹھاس اپنی زبان پہ بھی محسوس کرتا ہے۔ تو ایمان کو، دل کو ایمان کی لذت چکھنے والا بنانا چاہیے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ عبادت کی لذت سے۔ تو جو دل عبادت کی لذت محسوس کرتا ہے وہ خواہش کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کتنے پیارے جملے آپ غور کیجئے۔ جو دل عبادت کی لذت چکھ لیتا ہے وہ خواہش کی لذت سے، خواہش کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی جتنی خواہشیں ہیں وہ اتنا بڑا غلام ہے، جس کی جتنی خواہشیں وہ اتنا بڑا غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی آزاد ہے، آزاد وہ نہیں ہے۔ آزاد آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جیسے کھانے کی خواہش ہوئی، کھانے میں لگ گئے، دل نے یہ چاہا وہ کرنے لگے، وہاں جانے کا دل چاہے وہاں یہ کرنے لگے، کسی کو تکلیف دینے کا دل چاہا وہ کرنے لگے، تو وہ آدمی آزاد نہیں ہے، وہ تو خواہشوں کا غلام ہے۔ تو خواہشوں کی غلامی اگر مٹانا ہے عبادت کی لذت چکھنا ہوگا، اور عبادت کی لذت کثرت عبادت سے ملتی ہے۔ جتنی عبادت زیادہ کی جائے اتنی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پر ہمارے رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے اگر 5 وقتہ نماز کا کوئی عادی بھی ہو، اس کو عادت بھی ہو 5 وقت کی نماز کی، تو سارا وقت بھی تلاش کر لیا جائے تو شاید وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے وقت نکالے گا۔ باقی 22 یا 22.5 گھنٹے دنیا میں مصروف، عبادت میں نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آدمی کو عبادت کرنے کا وقت اس کی زندگی کا آدھا دن تو کم از کم ہو۔ اور عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں ذکر بھی ہے، عبادت میں آنکھوں سے تلاوت بھی ہے، عبادت میں کلام الہی سننا یا اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کو دیکھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ تو عبادت کی لذت جس کے دل میں آتی ہے وہ آدمی غلامی کے، خواہشوں کی غلامی سے نکل جاتا ہے۔ تو خواہشوں کی غلامی سے نکلنا ایک اہم کام ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اپنی خواہش پہ رک جاتا ہے، خواہش کو پوری کرنے سے رک جاتا ہے، اپنی خواہش کو پوری کرنے سے جو آدمی رک جاتا ہے، اس کو اسلام میں جو ادب کا مطلب ایسا کام کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے پیاروں کے پاس پسندیدہ ہو، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو ان کے پاس محبوب و پسندیدہ اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو اسلام میں جس کو ادب کہا گیا اس کا ایک حصہ 3 میں سے، اس میں سے 3 میں سے ایک حصہ جس کو ثلث کہتے ہیں، یعنی 1/3 1/3 حصہ اس آدمی کو مل جاتا ہے جو خواہش سے رک جاتا ہے، خواہش کو پوری کرنے سے۔
اب غور کیجئے، یعنی اسلام میں جس عمل کو ادب قرار دیا گیا، ادب سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ ادب کا 1/3 حصہ خواہش مٹانے سے یا خواہش کو چھوڑنے سے مل جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ خواہشوں کو مٹانا کتنا بڑا کام ہے۔ مثال کے طور پر حاضرین، آدمی کا دل جو چاہے کرتا ہے، مگر اس کی خواہش کو پوری نہ کرنا دراصل یہ جوان مردی ہے، اور جو خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے حضرت دوسری بات یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، دل کی کیفیت۔ پہلی ایک کیفیت دل کی یہ بیان فرمائی، پہلی کیفیت دل کی یہ بیان فرما دی ہے کہ انسان کا دل آداب خدمت کو پہچانے اور وہ دل خواہشوں کے خلاف کرے تو کامیاب ہوگا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت امام محمد بن علی باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا موت القلب من شہوات النفس، یعنی دل کی موت نفس کی خواہشوں سے ہوتی ہے۔ یعنی دل کب مرتا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں مرے ہوئے دل کا انسان ہے، تو دل کب مرتا ہے؟ دل زندہ ہونا چاہیے۔ دل ایسا زندہ ہوتا ہے کہ آدمی مرے تو بھی دل زندہ رہتا ہے، بشرطے کہ زندگی میں اس کو زندہ رکھا جائے۔ اب مرے ہوئے دلوں کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، چاہے کچھ بھی بولو، ہر دن نیا کام نئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو دل مرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، دل زندہ ہو۔ اور دل زندہ مرتا کیسے؟ تو فرمایا کہ نفس کی خواہشوں سے دل کی موت ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں ایک نفس ہے، نفس ایک کیفیت کا نام ہے، کوئی ٹکڑا نہیں ہے جسم کا، جیسے دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ خیر ویسے اسلام میں اولیاء اللہ کے پاس وہ گوشت کے ٹکڑے کو دل نہیں کہتے، اس کے اندر ایک کیفیت ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو نفس بھی ایسے ہی ایک شے ہے جو انسان کے احساس میں، پکڑ میں، دیکھنے میں نہیں آتا، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ حضرت محدث سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا مومن کا باہر کا دشمن شیطان ہے، اور مومن کا اندر چھپا ہوا دشمن اس کا اپنا حصہ ہے، وہ نفس ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے، کیونکہ آدمی نفس کو اپنا سمجھتا ہے، شیطان کو اپنا نہیں سمجھتا۔ تو جب نفس کو اپنا سمجھے گا دھوکہ کھا جائے گا۔ اور ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں اکثر دھوکہ دینے والے، نقصان پہنچانے والے اپنے ہوتے ہیں، غیر نہیں ہوتے۔ اکثر جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال نفس چونکہ انسان اس کو اپنا سمجھتا ہے، نفس کی خواہش اگر نہ مٹائی جائے، خواہش نفس کو روکا نہ جائے، تو وہ اس سے دل کی موت ہو جاتی ہے، اور دل مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے دل زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس کی خواہشات کی وجہ سے دل کی موت ہوتی ہے، اور فرمایا فَكُلَّمَا رَفَضَ شَهْوَاتٍ نَالَ مِنَ الْحَيَاةِ بِقِسْطِهَا، اگر کوئی آدمی خواہشات نفس کو دور کر دے، پھینک دے، تو وہ زندگی کا حصہ پالے گا۔ یعنی دل کی زندگی اسے ملے گی جو نفس کے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو سننے کا کام زندہ لوگوں کا ہے، مردے نہیں سنتے۔ حضرت فرما رہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سننے کا کام زندہ لوگوں کا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی، دین کی اور حق کی بات سنتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو نہیں سنتے وہ مردہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس پر دلیل بھی دیتے۔ ارشاد فرماتے ہیں فَالسَّمَاعُ لِلْأَحْيَاءِ لَا لِلْأَمْوَاتِ قال اللہ تعالی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سناتے، مردوں کو آپ نہیں سناتے، مطلب اے نبی جو بات آپ کی بات جو مانتے ہیں وہ زندہ ہے، اور آپ کی بات جو نہیں مانتے وہ مردہ ہے۔ اگرچہ کہ ماننے والے قبر میں ہوں، اور اگرچہ کہ نہ ماننے والے زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہوں،
تو نہ ماننے والا زمین پر چلتا پھرتا ہو تو بھی مردہ ہے، ماننے والا اپنی زندگی کا وقت گزار کے قبر میں جائے تو بھی زندہ ہے۔ تو حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یعنی مردوں کو آپ نہیں سناتے۔ حاضرین، دل کی اور ایک تشریح کی گئی۔ آپ غور کیجئے، علم کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم علم کا مطلب کیا سمجھ رکھے؟ جو دل میں آیا بولو، جو دل میں آیا سنو۔ من مانی باتیں کرنے کا نام علم سمجھ رکھا ہے۔ علم ایسا نہیں ہے۔ علم یقیناً جو علم معرفت کا ہوتا ہے، جو علم تصوف کا ہوتا ہے، جو علم طریقت کا ہوتا ہے، وہ سینوں میں ہوتا ہے، لیکن سینوں سے سفینوں میں، کتابوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ ابتدائے اسلام میں سینوں میں تھا، بعد میں جب بزرگوں نے کتابیں لکھی تو وہ کتابوں میں آ گیا۔ جیسا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے عوارف المعارف، اور بھی علم تصوف کی بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رسالہ قشیریہ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب اللمع ایک اور قدیم رسالہ قشیریہ سے قدیم کتاب ہے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کی کشف المحجوب، وہ رسالہ قشیریہ اور کتاب اللمع دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی کتاب حضرت نے لکھی، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، بزرگان دین کے ملفوظات ہیں، جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، حضرت محدث ذکر عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں، یہ علم تصوف اور معرفت کی ہیں۔ شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اس میں سارے علوم جمع ہیں، علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، ماشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو تشریحات بزرگوں نے کی ہے اور اس کے کیفیتیں، اس کے معنی جو بیان کیے ہیں، ان میں سے دو معنی آپ نے سماعت کیا، اور ایک ذکر فرماتے ہیں حضرت بڑے بزرگ ہیں، قال سہل بن عبد اللہ، سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں القلب رقیق توتر فیہ الخطرات المذمومہ، دل ایک نرم شے کا نام ہے، یعنی دل میں حقیقت میں نرمی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے جیسے اسپنج نرم ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی چیز رکھ کر یا اسے پرانا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ گھٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں نرم ہوتا ہے۔ کپڑا نرم ہوتا ہے، اگر وہ پرانا ہو جائے، میلا کچیلا ہو جائے، سخت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دل کی فطرت نرمی ہے، مگر جب اس میں کوئی دوسری چیز اثر کر جاتی ہے، گناہوں کا اثر آتا ہے، برائیوں کا اثر آتا ہے، نافرمانیوں کا اثر آتا ہے، تو وہ نرم دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں آیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ، یعنی کافروں کے انکار کی وجہ، نہ ماننے کی وجہ ان کے دلوں کی سختی ہے کہ ان کے دل پر پردہ آ چکا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ کہ دل ایسی نرم شے ہے کہ برے خیالات، خطرات کا مطلب دل میں آنے والے ارادے وسوسے، تو برے خیالات دل پہ اثر کرتے ہیں۔ اب کیسے اثر کرتے ہیں، ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاضرین، اگر ہمارے دل کو کوئی خوشی ملے، چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، انسان بھی ہنسنے لگتا ہے اور صحت مند بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دل کو بار بار تکلیف دیتا رہے، بار بار تکلیف دیتا رہے، تو دل انسان مغموم ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے غم کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل ہے نرم، جس طرح کے اس کو دی جانے والی خبریں، ان خبروں کی وجہ سے دل کو نقصان ہوتا ہے، اچھے ہو تو فائدہ ہوتا ہے، وہ خبریں بری ہو تو نقصان ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے خیالات، تصورات اس کے دل کو اچھا اور برا بناتے ہیں۔ اگر ہماری فکر، ہمارا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمدگی کی باتیں ہو، حضور کے تعلیمات کو اختیار کرنے کا اگر ہمارے دل میں خیال ہو تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم صبح شام قرآن پڑھیں، صبح شام حدیث شریف پڑھیں، تو اس پہ دل پر اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسا کہ دنیا کی خبریں انسان کو، بری خبریں انسان کے دل کو مغموم کر دیتی ہیں، اچھی خبریں انسان کے دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ
اور انسان کے دل پر برے خیالات کا تھوڑا اثر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تھوڑا اثر بھی اگر برے خیالات کا انسان کے دل پر آئے وہ تھوڑا اثر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یعنی بات ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے. اب غور کیجئے کہ شیطان جس کا دوست ہو، مطلب شیطان اس کو اپنی صحبت میں رکھتا ہے، شیطان اس کو اپنی صحبت میں رکھتا ہے. اب جیسے گرمی میں اگر ہم بیٹھے تو گرمی کا اثر ہوتا ہے، آگ کے قریب ہو تو آگ کا اثر ہوتا ہے، پانی کے قریب ہو تو ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے. ایسے ہی شیطان کے قریب ہو تو شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور فرشتوں کے قریب ہو تو فرشتوں کا اثر ہوتا ہے. ذکر الہی سے جس آدمی کا دل غافل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے. اب غور کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے. اب ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم تو بس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیشہ اس کی خواہشوں میں اور ارادوں میں اور امیدوں میں لوگوں میں رہتے ہیں. دنیا کے لوگوں کی فکر ہے، مگر خالق دنیا کی فکر نہیں ہے، خالق دنیا کا تصور نہیں ہے. اس لیے دل کو اللہ نے نرم بنایا تو نرم ہی رکھا جائے. تو جو دل کی سختی کا عمل کیا ہوتا ہے، برے خیالات ان کو دور کر دیا جائے، یہ ہم پر لازم ہے. حاضرین، اس کے بعد اور ایک تشریح بھی حضرت فرما رہے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقلب عمال، دل خوب کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی دل کبھی رکتا نہیں. آدمی سو بھی جاتا ہے تو دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے، دل کے ارادے بھی جاری رہتے ہیں. اب جیسے اب ہم سوچ رہے ہیں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو بھی دماغ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے، دل کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے. تو دل کا کام ہی یہ ہے کہ بس وہ کام کرتے رہتا ہے. کام صرف اس کا کام دھڑکنا نہیں ہے، تو وہ دھڑکنے کے ساتھ میں خیالات بھی ہیں جو اس کے آتے رہتے ہیں. اس لیے ہم نماز کے لیے رکعت باندھے اس میں بھی خیالات، قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں بھی خیالات. ماہ رمضان میں حافظان قرآن کو متشابہات جو لگتے ہیں وہ خیالات کی وجہ سے لگتے ہیں. خیالات ان کے بھی ہوتے ہیں، خیالات مسلیوں کے بھی. مسلیوں کے خیالات کا اثر بھی، ان کے تصورات کا اثر بھی امام پہ ہوتا ہے، اور امام کے خیالات کا اثر بھی امام پہ ہوتا ہے، دونوں کے ہوتا ہے. تو یہ دل کا کام ہی ہے کام کرنا، دل کو کوئی چپ نہیں بٹھا سکتا. تو کیا کر سکتے ہیں، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو صحیح کام پہ لگانا. اس لیے اولیاء اللہ نے دل پر توجہ دی. بزرگان دین اولیاء کرام ظاہر کو نہیں سنوارتے. وہ یہ نہیں بولتے تم اچھے کپڑے پہنو، تم روزانہ صابن سے منہ دھو، تم روزانہ جو ہے میک اپ کرو. ان کا کام یہ نہیں ہے، وہ دل کے میک اپ پہ توجہ دیتے ہیں، وہ دل کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھے ہوں گے بزرگان دین واقعتاً جو اولیاء اللہ ہیں وہ دنیا کے ظاہر پرستی میں نہیں جاتے، اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنے دل کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں. سادگی ان کا شیوا ہوتا ہے، سادگی ان کا شیوا ہوتا ہے. تو خیر حاضرین کرام، ارشاد فرمایا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقلب عما، عمل کر کے بھی کبھی تھکتا نہیں، دل نہیں تھکتا. یہ کتنی اچھی عادت ہے. فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں فرشتے، مگر تھکتے نہیں ہیں. اور ہم کتنے نابیکار ہیں، 2 گھنٹے نماز پڑھ لیے تو تھک جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھے تو دل بولتا بس کرو. تو یہ کیفیت ہے. یعنی انسان کے اندر فرشتوں کی صفت بھی ہے، جانوروں کی صفت بھی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ فرشتوں کی صفت غالب بنائے، اس کی طرف توجہ کرے، تو حیوانات کی صفت خود بخود کم ہو جائے گی. تو دل بھی نہیں تھکتا کام کرنے سے. تو فرمایا والنفس یقظان، کہ دل کام کرنے والا ہے مگر انسان کا نفس بیدار ہے، نفس بھی نہیں سوتا، نفس جاگتا رہتا ہے. پھر کیا کرتا، لا ترقد فإن كان العبد مستمعا إلى الله تعالى وإلا فهو مستمع إلى الشيطان. تو اگر انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی بات سننے میں لگائے، اور یہاں بات غور کرنے کی ہے، کلام الہی بھی بندہ سن سکتا ہے. رب نے جو فرمایا
ایک تو قرآن ہے، آپ کسی سے پڑھ کے سن سکتے ہیں، بات اتنی ہی نہیں ہے، انسان ولایت کے ایک ایسے مرتبے پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے لگتا ہے، اسے دنیا کی بات سنی نہیں آتی۔ اسی لیے تو حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت کے قول کو سمجھ نہیں پائے لوگ اور نادانی میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ میں 40 سال سے میرے رب سے بات کر رہا ہوں، اس کی سن رہا ہوں۔ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی سن رہے، تو کیا مطلب ہے کہ انسان کا دل وہ کام کرنے میں لگتا ہے، اگر تم اسے اللہ کی سننے میں نہ لگائیں گے تو شیطان کی سننے لگے گا، تو کام دینا چاہیے اس کو۔ تو حاضرین کرام، حضرت نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اگر کسی نے دل کی دھڑکن میں سننے کا دروازہ بند کر دیا، دل کو عادت ہے سننے کی، کلام الہی رب کی بات سننے کا دروازہ اگر کسی نے بند کر دیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ نفس کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ دل کا دروازہ بند کرے تو نفس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور نفس شیطان کی سنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دل کو سناؤ۔ دل کو کیا سنانا چاہیے؟ دل کو کلام الہی سنائیں، دل کو رب کے احکامات کی بات سنائیں، دل کو اچھی باتیں سنائیں، تو سنتے سنتے آدمی پر اثر ہوتا ہے۔ سننے کے بعد عمل بھی کرنا چاہیے، مگر عمل فوراً کوئی نہیں کرے گا، بولتے بولتے آہستہ آہستہ فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ ایک دل کے متعلق اور ایک بات حضرت جو فرما رہے ہیں اور تفصیلات ہیں، ارشاد فرمایا وَقَدْ وَرَدَ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات۔ کتنے کمال کی بات، انسان کی حقیقت کو انسان سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو یہ کیفیت کتنا بڑا مقام ہے، آپ غور کیجئے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر انسان کے دل پر شیطان نہ منڈلاتے، شیطان انسان کے دل پہ منڈلاتے رہتے ہیں، یعنی جس طرح ہر دن میں 360-62 مرتبہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر مومن کے دل پہ فرماتا ہے، ہر لمحہ شیاطین انسان کے دل پہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی مقام پر اگر کوئی کھانا رکھ دیا جائے تو جانور چرند پرند آتے رہتے ہیں، ایسے ہی ایمان جس کو شیطان بجھا دینا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے مومن کے دل میں، تو اس لیے بار بار شیاطین آتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر انسان کے دل پر شیطان نہ منڈلاتے تو وہ آسمانوں میں عالم ملکوت کو دیکھ لیتے۔ ایک عالم ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک عالم ملکوت ہے، اور عالم ملکوت وہ عالم ہے جس کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین میں بھی ایک عالم ملکوت ہے، آسمان میں بھی ایک عالم ملکوت ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی بات کہ جو چیزیں دکھتی ہیں محسوس ہوتی ہیں وہ عالم ملک ہے، اور جو محسوس نہیں ہوتی نہیں دکھتی وہ عالم ملکوت ہے۔ عالم ملک میں یہ انسان چرند پرند جسمانی مخلوق پائی جاتی ہے، اور عالم ملکوت میں روحانی مخلوق پائی جاتی ہے، جیسے فرشتے ہیں، رجال الغیب ہیں، اور بھی بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت کا نظارہ دکھایا، اور انسان کے دل پر شیطان نہ منڈلاتے تو خالق کائنات ان بندوں کو آسمانوں کے عالم ملکوت کا مشاہدہ کروا دیتا۔ تو پتہ چلا یہ شیاطین کے نرغے سے ہٹیں گے تو وہ عالم نظر آئے گا۔ اسی لیے تو بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نظر اٹھاتے لوح محفوظ پہ نظر پڑ جاتی تھی، تو عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھ کر اس کے مطابق لوگوں کو خبر بھی دیا کرتے تھے اگر ضرورت ہوتی۔ ان کا وہی کام نہیں تھا۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ والے بولے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خبر دیتے رہنا، ان کا کام صبح شام رب کے ذکر میں مصروف رہنا ہے۔ ہم اگر کسی کی
کسی کے دکھڑے بنانے کے لیے، کسی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور مصیبتوں سے ان کو بچانے کے لیے رب کی اجازت سے وہ عالم ملکوت میں لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال اور تفصیلات بہت ساری ہیں، یہ چند اہم دل کی کیفیتوں اور احوال کے متعلق قریب جو ہے 5 کچھ احوال آپ کو بتائے گئے، اور انشاءاللہ تعالی مزید اور 3 کچھ احوال ہیں، 4 احوال ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں ہمارا یہ درس عوارف المعارف اور درس تصوف آج کے لیے اختتام کی طرف آتا ہے۔